الذي جعل حبيبه خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بعد از حمد و صلات لائق ست تعظیم و تکریم جمیع حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مالک لم یزل کا ہم پر کروڑوں احسان ہے، اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میری گفتگو کا عنوان خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک کے حوالے سے ہے۔ میں اسی عنوان کی مناسبت سے پچھلے جمعے بھی آپ حضرات کے سامنے روایات بیان کر چکا ہوں، آج بھی کچھ مزید احادیث بیان کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگیوں پر مشتمل عنوانات کو بیان کرنا اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم ان کی زندگیوں سے ادب بھی سیکھیں، اخلاق بھی سیکھیں اور سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سیکھیں۔ یوں تو صحابہ کرام میں بڑے بڑے نام ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بے شمار فضائل بیان فرمائے۔ بکر کا معنی ہوتا ہے پہلا یا پہل کرنا کسی بھی چیز میں۔ نیکی کا کوئی بھی کام ہوتا تھا تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر ایک سے آگے بڑھ چڑھ کر وہ نیکی کا کام کیا کرتے تھے۔ کسی بھی مسئلے میں یا کوئی بھی کام ہوتا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ ہی ایک دوسرے سے نیکی میں نمبر لے جانے کے لیے آگے بڑھ بڑھ کر نیکیاں کرتے تھے، لیکن ان میں ہر ایک کا عمل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتا تھا، لیکن جب وہ کہتے ہیں جب فہرست تیار ہوتی یا رزلٹ نکلتا تو صدیق اکبر کا پہلا ہی نمبر آ جایا کرتا تھا۔ ایک نابینا عورت تھی نا، بوڑھی، میں جتنے بھی روایات احادیث سے بیان کروں گا وہ ہم نے اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنا ہے کہ اور کمپیریزن بھی کرنا ہے کہ آیا ہم کیا صحابہ کرام کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں، اور اگر کر نہیں رہے تو پھر ہمیں سن کر عمل کرنا ہوگا، تب ہم کامیاب بن سکتے ہیں، کامران ہو سکتے ہیں۔ نابینا عورت تھی، بوڑھی تھی، اس کے گھر کا کام کاج کرنے والا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال آیا کہ نابینا بھی ہے، بوڑھی بھی ہے، کیوں نہ میں روزانہ جا کر اس بوڑھی عورت کے گھر کا کام کرایا کروں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ گھر سے نکلے اور اندھیرے میں جا کر اس عورت کے گھر پہ دستک دی اور اس سے کہنے لگے کہ میں نے سوچا یہ ہے کہ اب آپ کے گھر کا کام میں خود کروں، آپ نابینا بھی ہیں، بوڑھی بھی ہیں، کام میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں، کام کرنے والا کوئی نہیں ہے، آپ کے گھر کا کام عمر بن خطاب کرے گا۔ وہ نابینا بوڑھی عورت کہنے لگی، آنے والے تو نے اپنا نام عمر بن خطاب بتایا ہے، لیکن تجھ سے بھی پہلے کوئی میرا کام کر کے چلا جاتا ہے۔ عمر بن خطاب کہنے لگے وہ خوش نصیب کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں اور برکتیں لپیٹ رہا ہے۔ عورت نے کہا کہ تو نے تو اپنا نام بتایا ہے، وہ ایسا خوش نصیب ہے جس نے کبھی اپنا نام بھی نہیں بتایا، میں نے تو اسے دیکھا نہیں، میں تو نابینا ہوں، لیکن وہ آتا ہے میرے گھر کے سارے کام کر کے چلا جاتا ہے، صفائی، کھانا پلانا سب کچھ کر کے چلا جاتا ہے۔ عمر بن خطاب دیوار کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے کہ دیکھتا ہوں اس نابینا اور بوڑھی اور مجبور لاچار عورت کا کام کرنے والی ہستی کون ہے۔ کہتے ہیں میں اوٹ میں چھپا ہوا دیکھ رہا تھا کہ اچانک مصطفیٰ کریم کا یہ عاشق صادق جس کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ آئے، اس عورت کا سارے گھر کا کام کیا اور چلے گئے۔ عمر کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا نمبر میں لے جاؤں، یہ نیکیاں بھی میں حاصل کر لوں۔ ابو بکر آپ کا مقام واقعی جدا گانا ہے کہ آپ اس کام میں بھی مجھ سے آگے نکل گئے ہیں۔ یعنی دوسروں کے لیے نیکیاں کرنا، دوسروں کے خدمت کرنا، دوسروں کے کام آنا، اپنے لیے ہر کوئی جیتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ دوسروں کے آپ کام آ جائیں۔ تو اس بات میں بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پہل فرمائی اور وہ ساری نیکیاں حاصل کر لی۔ یاد رکھیں کہ جو چاہتا ہے نا بندہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہم اپنے دل و جان میں بسا لیں، اسے چاہیے کہ سب سے پہلے وہ صحابہ کرام کی محبتوں کو دل میں بسائے۔ صحابہ کرام کا بغض رکھ کے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی محبت حاصل کرے، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ میں اس کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں جو آسانی سے سمجھ آ سکے کہ جب ہجرت کا سفر تھا تو کفار بھی پیچھے تھے،
اب وہاں پر ایک غار جس کا نام غار ثور ہے، الحمدللہ ہمیں اس کا دیدار بھی عطا ہوا ہے، نوافل پڑھنے کا بھی شرف حاصل ہوا ہے۔ اس غار ثور میں جناب ابو بکر صدیق اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے تھے۔ اندر انٹر ہونے لگے تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے پہلے اندر داخل ہونے دیں، میں غار کی صفائی کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر کیڑے مکوڑے ہوں گے، حشرات الارض ہوں گے، موذی جانور ہو سکتے ہیں، وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس لیے مجھے پہلے اس غار میں اندر داخل ہونے دیں، میں غار جا کر صاف کروں گا، پھر آپ تشریف لے آنا۔ حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے غار کی صفائی فرمائی۔ صفائی کر لینے کے بعد آواز دے کے عرض کی، کملی والے آقا غار صاف ہو چکا ہے، اندر تشریف لے آئیے۔ گویا ابو بکر صدیق یہ پیغام دے رہے تھے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں، تمہیں پہلے دل میں صحابہ کو بٹھانا ہوگا، جب صحابہ تمہارے دل کی صفائی کر لیں تو محمد مصطفیٰ چلے آئیں گے۔ جب صحابہ کی محبت دل میں آئے گی تو صحابہ کرام کی محبتیں دلوں کو پاک کر دیں گی، جب دل پاک ہوگا مصطفیٰ کریم کی محبت اس میں شامل ہو جائے گی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سارے صحابہ کرام سے بھلائی کا وعدہ فرما دیا ہے۔ ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کی جبینیں ہر وقت اللہ پاک کی بارگاہ میں جھکی رہتی تھی۔ حالانکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ابو بکر آپ جنت میں ہو۔ اب میں ایک روایت ایک اور سنا دیتا ہوں آپ کو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ گر ہیں، فرمایا میرے صحابہ تم میں سے آج نفلی روزہ کس نے رکھا ہے؟ تو صحابہ کرام میں سے سارے خاموش تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ بلند کیا، کملی والے آقا میں نے رکھا ہے۔ فرمایا ابو بکر ہاتھ نیچے کرو۔ فرمایا تم میں سے کون ہے میرا غلام جو آج کسی جنازے میں شرکت کر کے آیا ہے؟ حضرت جناب ابو بکر صدیق نے پھر ہاتھ کھڑا کر دیا، آقا میں جنازے میں بھی شرکت کر کے آیا ہوں۔ فرمایا آج تم میں سے کون ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ پھر ہاتھ کھڑا ہو گیا، کملی والے آقا میں نے آج مریض کی عیادت بھی کی ہے۔ فرمایا تم میں سے کون ہے جس نے کسی غریب اور لاچار کی مدد کی ہے؟ جناب ابو بکر صدیق نے ہاتھ بلند کر دیا، آقا میں نے آج لاچار کی مدد بھی کی ہے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ سنو، جس میں یہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں وہ پکا جنتی ہوا کرتا ہے۔ اب مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں یہ جنتی ہے۔ عام فہم ذہن جو ہے آج کل یہ تو سوچ سکتا ہے نا، جنت مل گئی تھی، کملی والے مصطفیٰ کہہ چکے تھے، کیا ضرورت تھی پھر؟ چھوڑ دیتے نوافل، چھوڑ دیتے سجدے؟ نہیں، دنیا والوں کو یہ پیغام دینا تھا کہ کہیں یہ تکبر میں نہ چلا جائے، مصطفیٰ ہمیں جنتی بنا رہے ہیں لیکن ہم شکر ادا کرنے کے لیے سجدے کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے شکر کا معنی بھی یہ لیا ہے نا کہ بس یا اللہ تیرا شکر ہے، صرف زبان سے کہتے ہیں، یا اللہ تو نے ہمیں گاڑی دی تیرا شکر ہے، یا اللہ تو نے ہمیں گھر دیا تیرا شکر ہے، یا اللہ تو نے ہمیں پیسے دیا تیرا شکر ہے۔ اس سے شکر ادا ہوتا ہے؟ نہیں، اس معنی کو سمجھے ہی نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ جب تمہیں نعمتوں سے نواز دے تو پھر اس کا شکر ایسے ادا کرو جب اس کے گھر سے بلاوا آ جائے اپنی جبینوں کا آ کر جھکا لو، یہ شکر ادا ہوتا ہے۔ جب اس کی بارگاہ سے آواز آ جائے تو پھر تم مصیبتوں تکالیف کے ہوتے ہوئے بھی اس کی بارگاہ میں آ کر جھک جاؤ، یہ شکر ہے۔ یہ شکر نہیں ہے کہ گھر بیٹھے بندہ کہ یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تو نے ہمیں بڑا نوازا ہے، تو مسجد میں آنے کی توفیق بندے کو نہ ہو۔ تمہیں جس اللہ نے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نوازا نہیں ہے، قبول نہیں کیا، تم ہاتھوں سے زبان سے شکر ادا کر رہے ہو، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ نہیں، شکر کا معنی یہ نہیں ہے کہ زبان سے شکر کر کے آپ گرم بستروں میں گھس جائیں اور نماز فجر کے لیے بھی نہ آئیں۔ شکر کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر سے جب بلاوا آ جائے سارے کام چھوڑ کر اس کے گھر میں آ کر سر بسجود ہو جائیں۔
یہ صحابہ کرام کی زندگیوں پر مبنی عنوانات اسی لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ ہمیں اس سے یہ درس ملے کہ جنہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہونے کی بشارتیں عطا فرما رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو ہر وقت جاری رہتے تھے۔ اس جگہ پر رخسار پر لائن بن چکی تھی آنسوؤں کی، یہ پکا نشان بن چکا تھا۔ کبھی کسی چڑیا کو دیکھتے تو صحابہ کہتے کاش اے مالک تو نے ہمیں چڑیا بنایا ہوتا کہ بلا خوف و خطر یہ اس درخت سے ادھر جا رہی ہے، اس سے ادھر جا رہی ہے، اس کا حساب و کتاب بھی نہیں ہے۔ کبھی تنکے کو پکڑتے مالک تو نے ہمیں تنکا بنایا ہوتا، ہمارا حساب نہ ہوتا۔ یہ وہ صحابہ کہہ رہے ہیں جو نظر مصطفیٰ میں رہتے تھے، تو ہر وقت نظر مصطفیٰ میں رہتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک دفعہ کسی صحابی پہ پڑ جائے اور وہ صحابی کلمہ پڑھ لے، جنت اس پر واجب ہو جایا کرتی ہے۔ وہ صحابہ ہر وقت خوف سے، عاجزی سے انکساری سے روتے رہتے ہیں۔ آگے چلیں، تفسیر عزیزی میں محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تاجر بھی تھے، کپڑے کی غرض سے یمن کے علاقے میں چلے گئے۔ سوچا کہ یمن کے علاقے میں آئے ہیں، یہاں پر لوگ ملاقات، کافی سارے لوگوں سے ملنا ہوگا، تو ایک دو کام بھی ہیں یہ بھی میں کر آتا ہوں، اتنے دور سے آیا ہوں تو سارے کام ایک ہی دفعہ کر کے جاؤں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ وہاں سے آپ نے دیکھا کہ ایک عالم ہے تورات کے، میں ان سے ملاقات بھی کر آتا ہوں۔ آپ ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، تو جب اس بندے کے پاس گئے کہ میں تم سے ملاقات کرنے آیا ہوں، اس نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں مدینہ طیبہ سے آیا ہوں۔ نام کیا ہے تمہارا؟ کہا میرا نام عبداللہ ہے۔ تمہارے ابا کا نام کیا ہے؟ کہا ابو قحافہ ہے۔ قبیلہ کون سا ہے؟ کہا قبیلہ تمیم سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس نے کہا تم اپنی قمیض اوپر اٹھاؤ، تمہارے ناف کے ساتھ تل موجود ہے؟ حضرت جناب ابو بکر پاک نے فرمایا ہاں موجود ہے۔ فرمایا میرے سینے سے لگ جاؤ، میں تورات کا بھی عالم ہوں اور میں انجیل کا بھی عالم ہوں۔ میں نے ان میں پڑھا ہے کہ کھجوروں والے شہر میں محمد نامی ایک شخص آئے گا جس کی اماں کا نام آمنہ ہوگا، ابا کا نام عبداللہ ہوگا، اور اس شخص کے ہاتھ پر سب سے پہلے جو بندہ کلمہ پڑھے گا اس بندے کا نام ابو بکر صدیق ہوگا، اس بندے کا نام ابو بکر صدیق ہوگا۔ اور یہ نشانیاں ابو بکر تمہاری تورات میں لکھی گئی ہیں، اے ابو بکر تمہاری نشانیاں انجیل میں لکھی گئی ہیں۔ یہ اس عاشق صادق کا ذکر ہے۔ اور آگے سنیے گا، بہت ہی خوبصورت روایات موجود ہیں آپ کے حوالے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی ایک انگوٹھی تھی، اس پر اللہ تعالیٰ کا نام کلمہ لکھنے کے لیے جناب ابو بکر صدیق کو دیا، اور یہ حوالہ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں جلد نمبر 1 میں، اور امام عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نزہۃ المجالس میں یہ نقل کیا ہے۔ انگوٹھی پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اس پر تم نے لکھوا کے لانا ہے لا الہ الا اللہ۔ کیا؟ کلمہ آہستہ پڑھا کریں، ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں ابو بکر صدیق کو کیا کہا؟ اس پر لکھوا کے لے آؤ لا الہ الا اللہ۔ میں اس لیے پڑھاتا ہوں کہ پتہ چلے نا جاگ رہے ہیں، تو پھر کلمہ تو ہماری ایمان کی علامت ہے، جو کلمے میں بھی سویا رہے اس کا پھر اپنا مقدر ہے۔ یہ کلمہ تو کرنٹ پیدا کر دیتا ہے، جو ہمارے ایمان کی گواہی دیتا ہے، ایمان پر دلالت کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جاگ کر بیٹھیں، پتہ چلے کہ میں سانس لینے والوں سے مخاطب ہوں، اور ایسی حرارت والے بندے جس کا نام ابو بکر ہے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ لکھوا کر لے آؤ۔ سارے رستے سوچتے گئے کہ کسی جگہ پر بھی اللہ کے نام کے ساتھ اس کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یا نام جدا نہیں ہے، تو میں نکاس انگوٹھی بنانے والے کو کہتے ہیں، میں اس سے جا کر کیا کہوں گا کہ انگوٹھی پر لا الہ لکھ دے؟
قرآن میں، کلمے میں، نماز میں، ہر جگہ پر اپنے نام کے ساتھ نبی پاک کا نام رکھا۔ آج میری باری آئی ہے، میں جا کر نقاش سے کیا کہوں؟ کلمہ لکھ دے، حکم تو آقا کریم کا تھا۔ تو بس اپنے پاس سے جا کے نقاش کو کہا ایسا کرو، اس انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دو، پورا کلمہ لکھ دو۔ نقاش نے کلمہ لکھا اس انگوٹھی پر، پورا محمد رسول اللہ بھی ملا دیا ساتھ۔ اب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹ آئے۔ آپ جب واپس آ رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ حضور نے فرمایا انگوٹھی پر تو لکھوا کے لے آئے جو کلمات میں نے کہے تھے؟ جی یا رسول اللہ، لکھوا کے لے آیا۔ فرمایا ابو بکر یہ تو نے کیا کر دیا ہے؟ یا رسول اللہ اصل میں نے ایسا کیا کہ آپ نے لا الہ بولا تو میں نے کہا آپ کا نام لکھوا کے لے آؤں، کلمہ پورا بھی ہے، اور اللہ نے جب آپ کے نام کو جدا نہیں کیا تو ابو بکر کی مجال کیا ہے کہ آپ کے نام کو جدا کرے؟ میں نے انگوٹھی پر اس لیے آپ کا نام پورا لکھوا کے لایا ہوں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر ایسا نہیں ہے، انگوٹھی پر تیرا نام بھی لکھا ہوا ہے، انگوٹھی پر تیرا نام بھی لکھا ہے، رب کا نام بھی صحیح تھا، اور پھر محمد رسول اللہ کو ملانا بھی صحیح تھا، تو نے انگوٹھی پر اپنا نام بھی لکھا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے اپنا نام نہیں لکھایا۔ جبریل امی ہو گئے۔ ابھی یہ یار، دونوں یاروں کی گفتگو چل رہی تھی، محب اور محبوب محو گفتگو تھے کہ جبریل امی نے آ کر عرض کی کملی والے آقا آپ پر بھی سلام، آپ کے یار ابو بکر کو بھی اللہ سلام کہتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے یہ گوارا نہ کیا کہ انگوٹھی پر صرف لا الہ لکھا جائے، اس نے ساتھ محمد رسول اللہ لکھایا۔ ابو بکر کو گوارا نہیں کہ محبوب سے جدا ہو جائے، تو اللہ کو بھی گوارا نہیں کہ محمد مصطفیٰ سے اس کا محبوب ابو بکر جدا ہو جائے، تو اللہ نے مجھے بھیج کر اس پر ابو بکر بھی لکھوا دیا تھا۔ یہ محبت تھی جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں پھر فرما دیا تھا سب صحابہ کرام کے حسنات کے بدلے چکا رہا ہوں، چکا سکتے تھے، لیکن دنیا والوں کو بتایا اس کا رتبہ اور مقام اتنا بڑا ہے کہ سب کے بدلے چکا رہا ہوں۔ ابو بکر تیرے احسانات کا بدلہ میں کل بروز محشر اللہ سے لے کے چکاؤں گا، کیونکہ یہ ایسا عاشق صادق تھا جو دن رات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا رہتا تھا۔ غار ثور میں نا ہماری عمریں بہت تھوڑی سی ہیں اور چھوٹی ہیں، ہم پیدل جا رہے تھے، ہمارے پاس کوئی ہاتھ میں چیز بھی نہیں تھی، پانی کی ایک بوتل تھی، تب بھی جناب ہمیں سانس پھولے جا رہے ہیں۔ وہ اتنی بلندی پر 2-2.5 گھنٹے کا سفر، وہ پتھریلا علاقہ، وہاں پر چڑھنا مشکل ہے، اور غار ثور میں غار میں داخل ہوتے ہوئے رش دیکھی تو سوچا کہ بس یہیں سے نوافل کی نیت کر لیں، لائن میں کھڑے ہوں، اتنی بلندی پر جائیں، ہماری ٹانگیں جواب دے گی۔ واپس آ کر جناب ہم نے اتنا آرام کیا کہ بہت تھک گئے ہیں، لیکن یہ ایسا عاشق صادق تھا کہ پیچھے کفار گھوڑے لے کر بھاگ رہے تھے کہ محمد اور ابو بکر کا پیچھا کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا آقا جب ہم چلیں گے نا تو 4 قدم لگیں گے زمین پر، تو وہ تعقب کر لیں گے، پہلے تعقب ایسے ہی ہوتا تھا قدموں کے نشانات پر، وہ ہمارا تعقب کر لیں گے کہ 2 بندے ہیں تو 4 قدم لگے ہوئے ہیں، تو یہ تو وہی ہیں، تو آقا ایسے کرتے ہیں ان کو اپنے قدموں سے ہم بھٹکانا چاہتے ہیں، آپ میرے کندھے پہ سوار ہو جائیں، میں آپ کو اٹھا کر غار ثور پہ لے کے جاؤں گا۔ وہ ساری جو چڑھائی تھی نا آج کا جوان نہیں چڑھ سکتا، وہ جناب ابو بکر صدیق ڈر اور خوف کی حالت میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پر بٹھا کر چڑھے جا رہے ہیں۔ تو اس سے ایک عقیدہ بھی سن لیں، آج 1400 سال بعد اگر کوئی حضرت جناب ابو بکر پاک کے خلاف زبان درازی کرے، اس کو کہو تمہارے نصیب اور مقدر میں یہ لکھا ہے زبان درازی کرنا۔ جسے مصطفیٰ اپنے کندھوں پر بٹھا کر بلند کریں، زمانے والوں کی جرت نہیں ہے اس کی شان کو گھٹا سکیں۔ کبھی کعبۃ اللہ کے بت توڑنے کی باری آئی، میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کی تفسیر کرنے لگا ہوں۔ کبھی کعبۃ اللہ کے بتوں کو توڑنے کی باری آئی، فرمایا علی میرے کندھے پہ سوار ہو جا۔ علی مصطفیٰ کریم کے کندھوں پہ چڑھا، فرمایا علی کو کندھوں پر اٹھا کر بلند کر رہا ہوں، اور ابو بکر کے کندھے پر بیٹھ کے ابو بکر کو بلند کر رہا ہوں۔ یہ ہجرت کی رات ہے، علی کو بستر دے کے بلند کر رہا ہوں، ابو بکر کو اپنا یار بنا کر بلند کر رہا ہوں۔
فرمایا مزار میں جسے دیکھ رہے ہو میرا ساتھی بنتے ہوئے، ساری زندگی تم مزار میں دیکھ رہے ہو، یہ غار میں بھی میرا ساتھی تھا، یہ اندھیروں میں بھی میرا ساتھی تھا۔ دیکھیں کوئی بھی اگر بیماری ہوتی، مصطفیٰ کریم فرماتے اسے بھگا دو، یہ دعا پڑھو اسے بھگا دو۔ کسی بھی قسم کی تکلیف ہوتی، حضور فرماتے اسے دور کر دو۔ جناب ابو بکر پاک کی زندگی پر انگلی اٹھانے والوں، اگر ابو بکر صدیق کی شان کم ہوتی، 1500 سال سے مصطفیٰ نے اپنے پہلو میں سلایا ہوا ہے، کس کی مجال ہے؟ جو مصطفیٰ کریم جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، 1500 سال سے آقا کریم نے اپنے پہلو میں سلا رکھا ہے۔ فرمایا عائشہ بیٹی میری وصیت یہ ہے، جب میرا دنیا سے انتقال ہو جائے زبردستی نہ کرنا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر جا کر میری جسد کو رکھ دینا، میری میت کو رکھنا، اور یہ کہنا آقا آپ کا غلام ملنے کے لیے آیا ہے، اندر سے اجازت مل گئی تو مجھے دفن کر دینا ورنہ نہ کرنا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے خواب دیکھا تھا کہ میرے حجرے میں 3 حجرے اور بنیں گے، مجھے خبر نہ تھی، بس سیدنا ابو بکر پاک کا انتقال ہوا، میں نے میت کو وہاں پر رکھوایا، عرش کی کملی والے آقا آپ کا غلام ملنے آیا ہے، اندر سے آواز آئی میرے غلام کو میرے پاس آنے دو۔ جس کے لیے گنبد خضرا کا دروازہ کھل جائے، لوگوں ہم اسے اپنی زبان میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ اس کی ان کی اہل بیت سے محبت کیا تھی سنیے گا ذرا، آخری بات، اہل بیت سے محبت کیا تھی؟ یہ تفرقہ اور یہ جو اختلافات ہیں یہ لوگوں نے ڈالے ہیں کہ اہل بیت کا صحابہ سے تعلق نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے تعلق؟ مدینہ طیبہ کی گلیاں تھیں اور جناب ابو بکر صدیق کا گزر ہو رہا تھا، سامنے امام حسن علیہ السلام بیٹھے تھے، دوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں اٹھایا، اپنے کندھوں پر رکھ لیا، اور مدینہ طیبہ کی گلیوں میں آواز لگا کر جناب ابو بکر یہ چل رہے تھے، لوگوں جس نے محمد مصطفیٰ کی تصویر دیکھنی ہے وہ حسن مجتبیٰ کو دیکھے، محمد کی تصویر نظر آ جائے گی۔ کیونکہ امام حسن سر سے لے کے ناف تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، امام حسین ناف سے لے کے پاؤں تک مصطفیٰ کریم کے مشابہ تھے۔ جناب ابو بکر کہہ رہے ہیں لوگوں شبیہ بن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مصطفیٰ کریم کی تصویر دیکھنی ہے وہ امام حسن مجتبیٰ کا دیدار کر لے۔ اور پھر مذاق میں کہہ رہے ہیں علی بیٹا تو تیرا ہے لیکن بالکل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ صحابہ کرام کے آپس میں محبتیں تھیں، ان کے آپس میں پیار تھے۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی زندگیوں سے اخلاق لینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی زندگیوں سے ادب لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح وہ پیار اور محبت سے رہتے تھے، رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کیا کرتے تھے، ہمیں بھی ان جیسا ادب، عمل، اخلاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں با عمل انسان بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔